اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض و معالجات کے سرکل میں سے غدی عضلاتی یعنی گرم خشک، جو کہ جوان خواتین کی صحت والی مزاج ہے، کا اصولی، فطری اور شرطیہ علاج پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رہے، اس سے پہلے اس مزاج کے 4 غلط اور بے بنیاد معالجات اس غرض سے پیش کر چکا ہوں کہ آپ کو تجزیہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ ہو، جس کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں ملیں گے۔ ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار سن کر اپنی تجربات سے عباسی قانونی شفا پر مہر تصدیق ثبت فرمائیں۔ محترم اطباء کرام اور شائقین طب، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتانے جا رہا ہوں کہ ہر انسانی جسم کے اندر 6 مزاجوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مزاجوں کا یہ سرکل صحت والی مزاج پر دوسروں کی بنسبت تھوڑا زیادہ ٹھہرتا ہے۔ تجربہ کر لے، ایک صحت مند فرد کا مزاج صبح نماز فجر سے پہلے غدی اعصابی گرم تر ہی ہوگا۔ بیماری تو تب پیدا ہوتی ہے جب مزاجوں کا یہ قدرتی سرکل کسی ایک مقام یعنی اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی، غدی عضلاتی، غدی اعصابی اور اعصابی غدی پر ٹھہر جائے۔ تو جس مقام پر یہ قدرتی سرکل رک جائے، وہاں ہی سے مقام مرض کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر تحریک یا مزاج کیمیاوی ہو تو اینٹی کلاک وائز مقام مرض تسکین، اور اگر مشینی ہو تو کلاک وائز مقام مرض تحلیل ہی ہوگا۔ صرف مقام تسکین کو تحریک دینے والی باتوں نے تو طب کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تجربہ کر لیں یا کسی مریض کے ٹیسٹ رپورٹ کا بغور جائزہ لیں کہ غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر RBC یعنی ریڈ بلڈ سیلز، مردوں کے پر MCL یعنی پر مائکرو لیٹر خون میں 6.1 اور خواتین کے 5.4 سے زیادہ، جبکہ WBC وائٹ بلڈ سیلز 4000 سے کم ہوں گے۔ اب اصولی، فطری اور یقینی علاج تو یہی ہونا چاہیے کہ جسم کے اندر جن اخلاط یا کیفیات کی کمی ہو اس کو پورا کیا جائے۔ بصورت دیگر مریضوں کے مشکلات میں کمی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ مزید تمہید سے قطع نظر آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف۔ محترم خواتین و حضرات، اس مزاج میں چونکہ اعصابی عضلاتی حکم رسان اعصاب کا سسٹم متاثر ہوتا ہے، اس لیے اعصابی عضلاتی ادویہ ہی سے یقینی، فطری اور شرطیہ علاج ہوگا، کیونکہ ان ادویہ میں سردی زیادہ اور خشکی یا اندھیرا سیاہی کم ہوتی ہے۔ مریض کو تجویز کیے جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 15 منٹ کے اندر اندر شفائی اثرات شروع نہ ہوں۔
بشرطے کہ تشخیص درست ہو، کیونکہ ادویہ کی سردی سے مریض کی گرمی بتدریج کم ہو کر سردی میں بدلے گی، اور ادویہ کی دوسری خلط خشکی یا اندھیرا سیاہی سے مریض کی دوسری خلط خشکی خود بخود بڑھے گی۔ اگر ادویہ کی دوسری خلط یا اندھیرا سیاہی تسلیم کی جائے تو بھی مریض کی دوسری خلط یا کیفیت خشکی بڑھے گی، کیونکہ اندھیرا یا سیاہی میں خشکی کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ میرے بعض ہم پیشہ بھائیوں اور شائقین طب کا خیال ہے کہ اس علاج سے تو مزاج اعصابی عضلاتی ہو جائے گی اور پھر دوا دینی پڑے گی۔ نہیں، کبھی نہیں، مزید دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ آپ نے اصل مزاج پر لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ سسٹم جہاں رکا ہوا تھا تو آپ نے رکے ہوئے سسٹم کو سٹارٹ کیا۔ اب انسانی جسم کے اندر 6 مزاجوں کا یہ سرکل خود بخود چلے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ طریقہ علاج قانون مفرد اعضاء طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور فطری اصولوں کے عین مطابق ہے۔ امید ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے دکھی انسانیت کی دعائیں پائیں گے۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔